سورۃ البقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے 87ویں نمبر پر ہے، اور سب سے طویل اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت میں ساری میں جو چیزیں موجود ہیں اس میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی نظام عبادت، حیات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات، عمرانیات، اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس صورت میں ہیں۔ اس صورت میں متقین کی صفات بیان کی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بے دیکھے ایمان لائیں، نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب کو ماننے والے ہیں۔ دو طرح کا غیب ہے، ایک وہ جس کا مالک حقیقی اللہ ہے، ہر ایمان والا یقین رکھتا ہے کہ ہر علم غیب کی اللہ تعالیٰ کے علم ہے، علم غیب، اور اس کا وہ مالک ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جو ہمیں مومن کرتا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ کہ ہم نے اللہ پر بغیر دیکھے ایمان قبول کیا، جنت دوزخ کو مانا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مانا۔ پھر یہاں تک نہیں رکے بلکہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری جنتی دوزخی تک باتیں بیان فرمائی۔ اس قرآن مجید میں گزرا ہوا وقت بھی ہے اور آنے والا وقت بھی سارا موجود ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ علم غیب جو اللہ نے عطا کیا اپنے انبیاء کو جس شان تک چاہا۔ وہ مالک ہے، اس نے جس طرح عطا کیا، اسی طرح ایمان والا بھی اس علم غیب کا مالک بن جاتا ہے، اس انداز میں کہ اسے پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے۔ اب یہ غیب ہے، آنی ہے، کب آنی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے، ہم اس کو مان لیا، حساب و کتاب ہونا ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے۔ تو یہ وہ ایمانی علم غیب ہے جس کا سب کو یقین ہے۔ اس کے علاوہ جو علم غیب کی باتیں ہیں وہ اللہ اپنے انبیاء کو، مقربین کو جس حد تک چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نماز کا حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کے قیام کی دو کنڈیشنیں ہیں، ایک قیام یہ ہے کہ اس کو عملاً ادا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اس کو، اور دوسرا یہ ہے کہ خشوع و خضوع سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہمارا دھیان بھٹکا ہوتا ہے نا، ادھر ادھر ہوتا ہے، جب اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ بھی ہماری ادائیگی کا حصہ ہے۔ کسی رپورٹ کی طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، سنانے والا کیا سنا رہا ہے، توجہ، خشوع و خضوع۔ تو یہ ادائیگی عملی بھی ہے اور روحانی، فکری، سوچی، ہر طرح کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا گیا ہے اسے میری راہ پر خرچ کرو۔ سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی زمین کو ایک دانہ دے، پھر اس کے بدلے 7 بالیاں عطا کرتا ہوں، ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ 100 دانے زمین سے دیتا ہے۔ فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کرتا ہوں، اس کے عطا کرنے کی آخری حد کوئی نہیں ہے، یہ آغاز ہے۔ کہاں تک لینا ہے یہ ہمارے اپنے تقوی کے اوپر ہے کہ ہم اس سے کس حد تک اس کا فضل حاصل کر پاتے ہیں۔